یا عاقل بھائی، ایک سوال تھا، وہ یہ میرے کافی دن سے میرے تھا. میں یہ سوچتا ہوں کہ بخاری شریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا سے آ جانے کے بعد تقریباً 200-250 سال کے بعد یا 300 سال کے بعد لکھی گئی ہے. تو 300 سال تک امت کیا کر رہی تھی پھر؟ وہ کون سی بخاری کو عمل کر رہے تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ تو ہمارے پاس تو جواب ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں، میں نے کہا یہ اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلدین جتنے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو بخاری کو مانتے ہیں، قرآن و حدیث قرآن و حدیث. تو میں نے کہا وہ تو 300 سال ہے، تو 300 سال تک امت کیا کر رہی تھی پھر؟ میرا یہ سوال ہے، بہرحال میرے ذہن میں آیا ہے، کافی دن سے تھا. میں نے کہا آپ کی رائے بھی لے لوں اس میں. بہرحال جواب میرے پاس ہے، وہ تھا. پہلے آپ کا جواب سن لوں میں، انشاءاللہ میرے پاس بھی اس کا جواب ہے. آپ کے پاس کیا جواب ہوگا شعیب بھائی؟ آپ دیکھیے، مقلد جب ہوتا ہے نا، اس کے بعد وہ اپنی عقل کا صحیح طور پر استعمال نہیں کر پاتا. بھائی میرے، آپ ناراض نہ ہوں. آپ کا یہ اعتراض یہ کسی حد تک حق بجانب ہے کہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کتاب وجود میں نہیں آئی تھی تو امت کس چیز پر عمل کرتی تھی؟ یہ آپ کا بہت بالکل واجب سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تدوین حدیث کی جو کتابیں اس وقت آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اس سے پہلے بھی موطا امام مالک اور محدثین کے احادیث کی جو کتب کی شکل میں ہیں، وہ کتابیں تو دستیاب بعد میں ہوئی ہیں، لیکن احادیث تو موجود تھی. اب اگر ہم یہ کہیں کہ صحیح بخاری سے پہلے حدیث کا ذخیرہ ائمہ کے پاس موجود تھا اور لوگ انہی سے استفادہ کیا کرتے تھے، اب آپ سے ہی اگر میں پوچھ بیٹھوں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ جناب عاقل صاحب ہم تو مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، مجھے یہ بتائیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد آپ کے امام کے پیدا ہونے سے پہلے کون سے امام کی تقلید چلا کرتی تھی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت پر عمل ہوتا تھا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن و سنت پر عمل ہوتا تھا امام بخاری سے پہلے. امام بخاری کی کتاب مرتب کرنے سے پہلے قرآن اور احادیث صحیحہ پر عمل ہوا کرتا تھا. امام ابو حنیفہ، آپ کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید، ایک امام کی قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیجئے، اور یہ ضروری ہے اور یہ واجب ہے. آپ کے علماء، آپ احناف کے مکتب فکر کی ترجمانی کرتے ہیں، اور ابھی یہ جو آپ نے بھیجا ہے مجھے، اس کا بھی میں جواب دوں گا آپ کو. دیکھیے، جب آپ کا مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو وہ ہے مذہب، وہ کب تدوین ہوا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کون سا مذہب بنایا؟ اگر میں آپ سے یہ پوچھ بیٹھوں تو شاید آپ قیامت کی صبح تک جواب نہ دے پائیں کہ امام ابو حنیفہ نے کوئی مذہب بھی بنایا تھا یا نہیں. انہوں نے تو نہیں بنایا. البتہ چلیے ہم فور دی سیک آف ڈسکشن آپ کی بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ جناب ہاں، چلیے ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، اور آپ بقول آپ کے کہ اس کو ماننا بھی چاہیے. اس کو ماننے کے لیے اب ہمیں یہ بتائیے کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب کو مرتب کرنے والوں نے یہ کب مرتب کیا، اور اس سے پہلے کون سا مذہب تھا؟ کبھی جواب نہیں دے پائیں گے. اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس مذہب کے ماننے والے تھے؟ یہ بھی آپ جواب نہیں دے پائیں گے. اگر آپ جواب دیتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے، تو یہی جواب ہمارا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مرتب ہونے سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم یا کتب احادیث آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں یا ائمہ اکرام کے ہاتھوں میں آنے سے پہلے ان کے پاس قرآن و حدیث کا ذخیرہ تھا، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ذخیرہ رہا ہوگا. اب آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد کا کون سا مذہب تھا؟ یہ سارے سوالات آپ کے سوال کا جواب دلاتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ بخاری شریف سے پہلے کس حدیث پر عمل ہوتا تھا، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا مذہب کیا تھا اور وہ کس حدیث پر عمل کیا کرتے تھے؟ آپ کا یقینی بات ہے جواب یہ ہوگا کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے. یہی جواب ہمارا ہے، یہی جواب میرے محترم ہمارا بھی ہے.
ہاں البتہ یہ صبح تک، قیامت کی صبح تک آپ جواب نہیں دے پائیں گے کہ آپ کا مذہب مرتب ہونے سے پہلے یہ لوگوں نے بنایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ مذہب نہیں ہے یہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے، دفاع امام ابو حنیفہ، میرے پاس کتاب موجود ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مرتب شدہ مذہب ہے، کس نازل نہیں، اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کیا ہے۔ تو جب یہ ترتیب دینے سے پہلے کس مذہب پر لوگ عمل کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس مذہب پر عمل کرتے تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والدین کس مذہب پر عمل کرتے تھے؟ صحابہ کس مذہب پر عمل کرتے تھے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے، یہی جواب ہمارا ہے بھائی۔ اندھی تقلید، آپ جو تقلید کا موٹا دبیز چشمہ آپ نے پہنا ہوا ہے نا، وہ تعصب کی اینک اگر آپ اتار دیں گے تو آپ کی بالکل سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، پھر آپ ہمارے اسی پلڑے میں آگر بیٹھ جائیں گے جب آپ یہ کہیں گے ہاں قرآن و حدیث پر عمل ہوتا تھا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں بھائی، قرآن و حدیث پر عمل کیجئے۔ آپ امام ابو حنیفہ کی باتوں کو سر تسلیم خم ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ دین ہے؟ نہیں، کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں مذہب بنا رہا ہوں اور اس کی اطاعت کرنا یا اس کی تقلید کرنا تم پر واجب ہے۔ یہ تو آپ نے بنا لیا ہے بھائی۔ آپ ہمیں کہتے ہیں، اچھا ہم نے کب کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی کی صرف صحیح احادیثیں ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام جو دوسرے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حدیث پر کام کیا ہے، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، ان کے یہاں بھی صحیح احادیث موجود ہیں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ صرف صحیح بخاری پر عمل کریں تو کوئی اہل حدیث آپ کو یہ نہیں کہتا کہ صرف صحیح بخاری پر عمل کریں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ بخاری شریف پر بھی عمل کریں، مسلم پر بھی عمل کریں، موطا امام مالک پر بھی عمل کریں، اور حدیث کی تمام کتابیں جہاں صحیح حدیث مل جائے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، بھائی یہی مذہب ہے ہمارا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اب آپ اس کو تسلیم نہ کریں، آپ انہی کی ذات تک وہیں تک جا کر رک گئے، بس گئے، ٹھٹر گئے، آگے قدم بڑھائیں گے تو آپ کو قرآن و حدیث نظر آ جائے گی۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ آپ کا جواب کچھ بھی رہا ہو، آپ اس سوال کے جواب میں کوئی بھی تعویل پیش کریں، لیکن ایک بات مشترک ہے کہ آپ قیامت کی صبح تک یہ نہیں بتا سکتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مذہب تدوین کیا، اپنا مذہب بنایا اور آپ کو مکلف کیا کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کرو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف وہی احادیث صحیح نقل نہیں کرتے بلکہ دوسرے محدثین نے بھی نقل کی ہے۔ البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ اپنی نماز کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ فی الارض میں دیکھیں گے تو شاید آپ کو نہ مل پائے، تلاش کر کے دیکھ لیں۔